بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القمر میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی کی باری کی حفاظت کرو، یعنی نہ تو اسے پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورہ الحجر آیت 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود پر نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے جادوگروں نے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی، وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو بطور نشان کے ایک اور اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے، حالانکہ اس کے نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئیں۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں، اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ القمر آیت 29 اور 30 میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں، جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، یہ بدبخت قدار تھا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لایا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا کوئی ارادہ تھا۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زما تھا، اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز، دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔
اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا حلیہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت غدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اپنی اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے گرد جمع تھے، ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اس پر صالح نے کہا، اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، مطلب یہ کہ صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے، آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ النمل آیت 48 اور 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 50 اور 51 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا تو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔